تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہے. اور فرمایا کہ ومن نصر الا من عند اللہ، سنو مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے، مدد کوئی اور تمہاری نہیں کر سکتا. اب ماں کر کے نفی کر دی، ٹھیک ہے، ماں کر کے نفی کر دی. نہ عبد القادر جیلانی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہارے جو ہے وہ مختلف قسم کے بزرگ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ مدد کر سکتے ہیں. دنیا کا کوئی شخص بھی، دنیا کی کوئی مخلوق تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے. حقیقی مدد اللہ کی طرف سے. یہ ماں کر کے نفی کر دیا ہے، ہر قسم کی مدد کی نفی کر دی کہ وہ مدد نہیں آ سکتی، مگر ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہے. ان اللہ عزیز الحکیم، کیوں کہ جو مدد کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ دو کوالٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ وہ غالب بھی ہو اور حکمت والا بھی ہو. اور آپ جانتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ پاک اپنے کام پر پورا پورا غالب ہے. آپ نے پڑھا ہوگا نا مسجد کے اندر اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا ایک سوال کی 10 شکلیں توحید پر، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی آخری شکل جو ہے انہوں نے یہ لکھی ہے، 10ویں شکل، ایک جنازہ آیا اور انہوں نے اس میں لکھا کہ جنازہ آیا اور تم جنازے میں اس کی مغفرت کے لیے کس سے دعا کرو گے؟ اللہ سے کرو گے یا اپنے بزرگوں سے کرو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے اور تمہارا متعین بزرگ کہہ رہا ہے کہ اس کو جنت میں داخل ہونا ہے، تو دونوں میں سے فیصلہ اپنا کون واپس لے گا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ غالب ہے. واللہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ پاک پورے پورے غالب ہے. کیوں؟ غلبے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نصرت پر اللہ پاک غالب ہے. پوری دنیا جمع ہو جائے، کچھ بھی کر لے، اللہ پاک نے اگر کہہ دیا کہ تمہاری مدد کرنی ہے تو تمہارا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ نے تمہیں رسوا کرنا چاہ دیا تو پھر تمہیں کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا.